محمد علی مرزا اپنے کئی بیانات اور لیکچرز میں یہ جملہ بار بار دہراتا ہے اور کہتا ہے جی مولوی اور علماء یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ علماء لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، یہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اور قرآن سے دور کرتے ہیں۔ بھائی جہاں تک تعلق ہے علماء کا لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکنے کا یا قرآن سے دور کرنے کا، تو یہ تو بات بالکل بہتان ہے۔ وہ بڑا ہی کوئی بدبخت قسم کا انسان ہوگا جو لوگوں کو نعوذ باللہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سیکھنے سے روکتا ہے۔ یہ تو بڑا ہی کوئی بد نصیب اور بدبخت انسان ہوگا، کوئی عالم بھی ایسا نہیں کرتا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جملے کو دیکھتے ہیں اور اسلامی تاریخ اور ہسٹری میں آنے والے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اپنے دور سے لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور تک جو فتنے اور گمراہیاں اور گمراہ لوگ پیدا ہوئے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اپنے دور میں منکرین حدیث سے لے کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو خوارج اور معتزلہ اس طرح کے جو گمراہ فرقے نکلے ہیں، ان کے عقائد و نظریات اور ان کے استدلالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس جملے کی جو حقیقت وہ واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر منکرین حدیث ہیں۔ اب منکرین حدیث کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن کی بات نہیں کرتے؟ کیا قرآن کے مبلغ اور داعی ہونے کے مدعی نہیں ہیں؟ کیا معتزلہ اور خوارج قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں تھے؟ قرآن مجید کے دعوے نہیں کرتے تھے؟ آج کے شیخ محمد جیسے لوگ اور منکرین حدیث اور غامدی صاحب جیسے لوگ جو ہیں، کیا یہ قرآن کے دعوے دار نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں جو خوارج تھے کیا وہ قرآن کے دعوے دار نہیں تھے؟ بلکہ ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات جو بیان فرمائی ہیں، صحیح بخاری میں 6930 31 32 مسلسل یہ روایت، اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2469 تک تقریباً 20 کے قریب احادیث میں ان کی نشانیاں اور علامات اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خوارج قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یتلون کتاب اللہ رتبا، صحیح مسلم 2453 نمبر حدیث، فرمایا کہ قرآن کو بڑا مزے سے پڑھیں گے۔ صحیح مسلم 2467 میں ہے یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم، وہ قرآن پڑھیں گے اور اتنا قرآن اس قدر پڑھیں گے وہ گمان یہ کریں گے قرآن تو انہیں کے ہے ہی ان کے لیے، لیکن قرآن ان کے خلاف ہوگا۔ تو قرآن کے تو دعوے دار اور قرآن کے داعی ہوں گے، لیکن اب ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قرآن پڑھنا ان کا قصور تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ان کا قصور تھا؟ وہ تو قرآن پڑھتے تھے۔ تو اب وہ گمراہ کیوں ہوئے، بے دین کیوں ہوئے؟ اور اسی طریقے سے معتزلہ نے گمراہی کس طرح خریدی اور گمراہ کیسے ہوئے؟ اور خوارج کے استدلال اور معتزلہ اور مجسمین کے آپ استدلال دیکھیں۔ مثال کے طور پر جب سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر خوارج نے شرک کا فتویٰ لگایا، حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ روایات اور احادیث موجود ہیں کہ خوارج نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ مشرک کہا، مصنف عبدالرزاق میں اور اس کا السنن الکبریٰ للبیہقی میں، السنن الکبریٰ للنسائی میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی اس میں حدیث نمبر 185 اور مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے۔ خارجی قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ تو اے علی آپ نے بندوں کو حاکم بنا کے شرک کیا ہے، لہذا آپ مشرک ہو گئے۔ قرآن سے استدلال کرتے تھے لیکن ان کا استدلال کرنا درست نہ تھا، باطل تھا۔ ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے اور ڈائریکٹ قرآن سے استدلال کرتے تھے، اور جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم مولا علی کو مشرک کیوں کہتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حاکم بنایا اور اللہ کے علاوہ تو کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 نہیں پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر مرد عورت کی گھر میں آپس میں لڑائی ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے تم مقرر کرو تاکہ ان کی آپس میں صلح کروا دی جائے۔ تو جب مرد و عورت کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروانے کے لیے حاکم مقرر ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے حاکم مقرر نہیں ہو سکتا۔
تو اب وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا علی سے قرآن سیکھا تھا، جب قرآن کا صحیح مفہوم ان کے سامنے رکھا تو ہزاروں خارجی توبہ کر کے مولا علی کی غلامی میں آ گئے۔ یہ استدلال تھا خوارج کا، اور ڈائریکٹ قرآن سے استدلال تھا۔ اسی طرح آپ صحیح مسلم کی 473 نمبر حدیث اٹھا لیں، یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں پہلے خارجی تھا اور خوارج کے عقائد و نظریات سے میں متاثر تھا۔ خارجیوں کا یہ عقیدہ کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے اور ابدی جہنمی ہے، وہ جہنم سے نہیں نکل سکتا۔ اب یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے ساتھیوں سمیت حج کے لیے گیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد جب میں مدینہ شریف پہنچا تو ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور وہ جہنمیوں کے جہنم سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صحابی رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جہنمیوں جہنم سے نکلیں گے؟ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 20 انہوں نے پڑھی۔ یہ قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اعیدوا فیہا تو ان کو دوبارہ جہنم میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمی جہنم سے نکل جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ایک استدلال ہے قرآن سے ڈائریکٹ خارجی کا، اور ایک ہے صحابی کی سمجھ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 آپ نے پڑھی، اور اس میں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ فرماتے ہیں یہ شفاعت محمد کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہے۔ حضور کی شفاعت سے ہی تو جہنمی جہنم سے نکل کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے ہمارے ساتھ جتنے خارجی گئے ہوئے تھے سوائے ایک خارجی کے باقی سارے کے سارے خارجی توبہ کر گئے۔ اب آپ اندازہ کریں استدلال خارجیوں کا قرآن سے تھا۔ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ معتزلہ کو دیکھ لیں، معتزلہ نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ اب معتزلہ کیا کرتے تھے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ معتزلہ کا جو مکالمہ اور جو ان کا مناظرہ ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں۔ معتزلہ پوچھتے تھے لوگوں کو کہ کیا قرآن شے نہیں ہے؟ لوگ کہتے شے ہے، تو وہ کہتے اللہ خالق کل شیء، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ جب اللہ ہر شے کا خالق ہے تو اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو اب قرآن میں تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، رمضان میں نازل کیا، عربی میں نازل کیا۔ تو جس کو رب نے نازل کیا وہ رب کی مخلوق ہی تو ہے، لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب استدلال دیکھیں ان کا، استدلال ان کا قرآن سے تھا لیکن ڈائریکٹ تھا، جو قرآن کی صحیح تشریح اور تفسیر اور مفہوم ہے اس سے ہٹ کر تھا۔ اپنے رائے کو وہ قرآن میں دخل دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ جامع ترمذی میں 2950 نمبر حدیث لے کے ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو بغیر علم کے قرآن میں بات کرتا ہے۔ تو اب وہ یہی کرتے تھے، اپنی رائے سے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ بات کرتے تھے اور گمراہ ہوئے۔ اور یہ ہے ڈائریکٹ کا معنی۔ اگر ڈائریکٹ کا معنی یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ ہوئے ہیں لوگ، خوارج ہوئے، معتزلہ ہوئے اور مجسمین ہوئے۔ مجسمین کا استدلال کیا تھا؟ مجسمین یہ کہتے تھے کہ قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
اب اس کا ظاہری معنی یہ کرتے تھے کہ تم جدھر بھی پھرو گے تو ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ثابت ہو گیا، اللہ کا چہرہ بھی ثابت ہو گیا۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو جو نا وہ کھولا جائے گا تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا اللہ کی پنڈلی بھی ہے۔ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو، تو اس سے ثابت ہو کہ اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، نعوذ باللہ ہاتھ بھی ہیں، اور نعوذ باللہ چہرہ بھی ہے، تو اللہ کو مجسمہ ثابت کرتے تھے مجسمین فرقہ والے۔ اب انہوں نے کوئی اپنے استدلال کے لیے گرنتھ یا وید کا سہارا نہیں لیا، قرآن پڑھ کے اس سے استدلال کرتے تھے۔ اور جب معتزلہ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے آپ نے ان کو جواب دے کے چپ کروایا۔ جب وہ کہتے تھے نا کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے تو قرآن بھی شے ہے، تو اللہ قرآن کا بھی خالق ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے نفس کا اطلاق اپنی ذات پر فرمایا، اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس، نفسوں کو، جانوں کو موت اور وفات اللہ دیتا ہے۔ تو جب اللہ ساری جانوں کو وفات دیتا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ اپنے آپ کو وفات دیتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایو شیء اکبر شہادتاً، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کہ ایو شیء اکبر شہادتاً، کون سی شے بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ اللہ سے بڑی شے کون سی ہے شہادت کے اعتبار سے؟ تو یہاں جمہور علماء کے نزدیک شے کا اطلاق اللہ کی ذات پہ ہوا، اور اللہ خالق کل شیء، کیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ اللہ اپنی ذات کا بھی خالق ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ کی ذات اور صفات مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مجید کا صحیح مفہوم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا۔ تو یہ لوگ ہیں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے والے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث کے اوپر تعلیق امام بخاری لے کے ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ عبداللہ بن عمر خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں پر اتری تھیں مومنین پر چسپاں کی ہیں۔ یہ اس لیے اللہ کی بدترین مخلوق ہے، مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے جنہوں نے کافروں پر اترنے والی آیتیں مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر چسپاں کی ہے۔ تو اب قرآن مجید ہی پڑھتے تھے، قرآن ہی سے استدلال کرتے تھے، معتزلہ بھی، مجسمین بھی، خوارج بھی اور منکرین حدیث بھی۔ تو پھر ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قرآن پڑھنا نعوذ باللہ ان کا قصور تھا؟ قرآن کی طرف دعوت دینا ان کا قصور تھا؟ نہیں، بلکہ قرآن کو ڈائریکٹ اس معنی میں پڑھنا کہ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا اور قرآن میں بغیر علم کے بات کرنا، اور جو قرآن کا صحیح مفہوم اور منشا ہے اس کو چھوڑ کر قرآن پڑھنا، یہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا گمراہی، ایسی گمراہی ہے کہ جس سے بندہ ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں مرزا بار بار یہ آیت تو پڑھتا ہے کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے قرآن کو ہدایت بنایا ہے، تو یہ کیوں نہیں پڑھتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پہلے پارے میں فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب نعوذ باللہ کیا بظاہر تعارض ہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک دوسرے کے متضاد آیتیں؟ نہیں، اللہ نے قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت رکھا ہے، لیکن ہدایت اس سے وہ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں، بالکل واضح ہے، لہذا کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ اب خوارج، معتزلہ اور جو منکرین حدیث ہیں اور جو مجسمین ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھا اس معنی میں کہ وہ قرآن کا جو صحیح منشا اور مطلوب تھا اور مراد تھی وہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے گمراہ ہو گئے اور بے دین ہو گئے۔